انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمان جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، وہ مسلمان جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ توحید جیسی عظیم نعمت سے محروم ہے، وہ توحید جیسی عظیم نعمت سے کوسوں دور ہے، اور شرک جیسی عظیم بیماری، شرک جیسی عظیم گمراہی کو اپنے سینے میں سجائے، اپنے سر پہ لگائے گھوم رہا ہے۔ یہ آج مسلمان اپنے پیروں، باباؤں، ولیوں، بزرگوں، قبروں اور مردوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ رب العالمین، اپنے مالک حقیقی کو ناراض کر رہا ہے۔ آج مسلمان اپنے پیروں، ولیوں، باباؤں اور مردوں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، ان کے سامنے رکوع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے در پر سجدہ کرنے اور رکوع کرنے نہیں آتا ہے، جبکہ وہ اللہ رب العالمین بندوں کو بلا رہا ہے کہ آؤ بندوں، میں دعائیں سنتا ہوں، مجھ سے دعائیں مانگو، دعائیں سننے والا میں ہوں، آؤ مجھ سے فریاد کرو، فریاد سننے والا میں ہوں، مجھ سے مدد مانگو، مدد کرنے والا میں ہوں، اولاد مجھ سے مانگو، اولاد دینے والا میں ہوں، مجھ سے بارش طلب کرو، بارش برسانے والا میں ہوں، تم لوگ رزق طلب کرنا ہے تو مجھ سے طلب کرو، رزق دینے والا میں ہوں، اس کائنات کا اختیار، اس کائنات کا مدبر صرف اور صرف میں ہوں۔ لیکن یہ بندے، یہ مسلمان اسی اللہ رب العالمین سے مایوس ہیں، اسی اللہ رب العالمین سے بدظن ہیں، اور اپنے پیروں، باباؤں، ولیوں سے امیدیں لگائے ہوئے ان کے قبروں پر، ان کی درگاہوں پر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان، ایک مومن اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا، اپنے ایمان کو پختہ کر کے ایک اللہ رب العالمین کے در پہ جھک جاتا۔ یہ مسلمان صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے اولاد طلب کرتا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے بارش طلب کرتا، کیونکہ ایک مومن ساری دنیا کو ناراض کر سکتا ہے، ساری دنیا کو خفا کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنے مالک حقیقی، اپنے رب العالمین کو ناراض نہیں کر سکتا، اس کو کبھی بھی ناخوش نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان اپنی گردن کٹا سکتا ہے، لیکن کبھی غیر کے در پر سر نہیں جھکا سکتا، ان کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان پوری زندگی پریشانی میں رہنا برداشت کر لے گا، پوری زندگی کٹھنائیوں میں گزار لے گا، لیکن کبھی بھی اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے غیروں کے دروں پر جا کر امید نہیں لگائے گا۔ ایک مسلمان پوری زندگی بے اولاد رہنا پسند کر لے گا، لیکن کبھی بھی اولاد طلب کرنے کے لیے غیروں کے دروں پر جا کر کے وہاں ماتھا نہیں ٹیکے گا۔ ایک مسلمان پوری زندگی وہ بھوکا رہ لے گا، بھوکا مر جائے گا، لیکن کبھی بھی رزق کے طلب کے لیے، رزق کی برکت کے لیے وہ غیروں کے دروں پر جا کر امید نہیں لگائے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ساری دنیا کو ناراض کر دے، جو آدمی اللہ رب العالمین کی چاہت میں ساری دنیا کو خفا کر دے، اصل موحد، اصل مسلمان، اصل مومن وہی ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے سچی محبت کریں، اللہ رب العالمین سے پر سچا ایمان رکھیں، اس پر پختہ ایمان رکھیں، اس پر اعتقاد رکھیں۔ تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے چھوڑ دے گا؟ نبیوں کو آزمایا، نبیوں کو پریشانیاں آئی، نبیوں نے برداشت کیا، صبر کیا، ہمیں بھی صبر کرنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے تو تکلیف میں گھبرا کر کے اللہ کا در چھوڑ کر کے غیروں سے امید لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں وہاں جاؤ، وہاں بہت کرامت ہے، وہاں پورا ہو جائے گا، فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں بہت کرامت ہے، اولاد مل جائے گی، فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں بہت کرامت ہے، مصیبتیں دور ہو جائے گی، فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں بہت کرامت ہے، وہاں تم کو رزق ملنا چالو ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین آزماتا ہے، رزق تمہیں وہی دیتا ہے، اولاد تمہیں وہی دیتا ہے، مصیبتیں وہی دور کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں آزماتا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا پختہ ہے، تم کب تک صبر کرتے ہو، تم کب تک رک سکتے ہو۔ پوری زندگی ہمیں رکنا ہے، پوری زندگی ہمیں صبر کرنا ہے، پوری زندگی ہمیں برداشت کرنا ہے۔ اگر زندگی بھر اولاد نہ ملے تو آپ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اولاد لے کر کیا کرو گے؟ درگاہ سے اولاد لے کر آپ کیا کرو گے؟ شرک میں کرنے کے بعد جہنم میں جلنا پڑے گا، تو اس اولاد کا آپ کو کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تو بے اولاد رہنا ہی اچھا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نہ دے اور زندگی بھر آپ اللہ کے در پر پڑے رہو، یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو درگاہ پہ جا کر اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، آپ کا ایمان خراب ہو جائے، آپ مشرک بن جاؤ، تو آپ کا ایسی اولاد لے کر کے کیا فائدہ؟ اور ایسی رزق میں برکت سے آپ کو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کو رزق نہیں دے رہا ہے، آپ اس کے در پر پڑے رہو، چاہے وہ رزق دے یا نہ دے، آپ کو آزماتا رہے، آپ بھوکے مر جاؤ وہ صحیح ہے، لیکن اگر آپ درگاہ پہ جا کر رزق پا جاتے ہو، درگاہ پہ جا کر امیر بن جاتے ہو، تو اس رزق کا کیا فائدہ کہ مرنے کے بعد جہنم میں جلنا پڑے؟ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ پر کامل یقین رکھیں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں، اور ہم تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے اپنی جان دے دیں، لیکن کبھی بھی غیروں کے دروں پر امید نہ لگائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی عظیم گمراہی، شرک جیسے ظلم عظیم سے بچائے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ناانصافی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حق کسی کو نہیں دیا، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ کسی کو۔ لہٰذا ہمیں شرک سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مکمل کرے، ہمارا ایمان کامل کرے، ہمارا ایمان پختہ کرے، شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، توحید پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔